السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر چل رہا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ حکایت نمبر 34۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا امتیاز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو میرے حصے میں آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف میرے گھر میں ہوا، اور میری ہی نوبت میں، یعنی جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر رہنا تھا، اسی روز آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لیے دن مقرر فرما رکھے تھے کہ فلاں دن فلاں کے گھر اور فلاں دن فلاں کے گھر رہوں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ میرے سینے اور گردن سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ نے مجھے مخصوص فرمایا وہ یہ ہے کہ وصال کے وقت میرا لعاب دہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شریف جمع فرما دیا، اور وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ حضور نے مسواک کی طرف دیکھا، میں نے سمجھا کہ حضور کو مسواک پسند ہے، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے مسواک لاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی۔ حضور نے منہ مبارک میں ڈالی تو وہ سخت تھی۔ میں نے پوچھا کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک کو اپنے منہ سے چبا کر اسے نرم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ نے لے کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ اس طرح میرا تھوک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سبق: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری ازواج مطہرات میں کچھ ایسے امتیاز حاصل ہیں جو آپ کے سوا کسی میں نظر نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی جہاں دفن ہونا چاہے اللہ اسی جگہ اس کا وصال فرماتا ہے۔ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دفن ہونا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکیہ لگائے ہوئے حضور نے حضرت عائشہ ہی کے گھر وصال فرمایا، اور وہیں آپ کی قبر شریف بنی، جس کی بدولت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مرجع خلائق بن گیا۔ ہر روز صبح اور شام 70,000 فرشتے اسی گھر کی زیارت کے لیے اترنے لگے۔ اسی گھر کے سامنے حاضر ہو کر 24 گھنٹے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اور فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بقول منافقین کوئی عیب ہوتا تو خدا تعالی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہ فرماتا، اور نہ اس گھر کو مرجع خلائق ہی بننے دیتا۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ نبی کا جہاں وصال ہوا اس کی قبر شریف بھی وہیں بنتی ہے، اور جو مرے پاکستان میں اور دفن ہوئے ہندوستان میں، وہ نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا تھوک مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے مل جائے، اس مبارک ہستی پر جس منہ سے کوئی گستاخی کا لفظ نکالے تو وہ منہ اس لائق ہے کہ اس پر تھوکا جائے۔ اللہ اللہ عائشہ کا اتنا اونچا ہے مقام، اللہ اللہ عائشہ کا اتنا اونچا ہے مقام، حشر تک ان کے ہی گھر میں ہے محمد کا قیام۔ حکایت نمبر 35۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا کچھ سال پہلے یہ طریقہ تھا کہ میں ہر سال کچھ طعام یعنی کھانا پکا کر اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا۔ ایک سال میں نے ایسا ہی کیا تو رات کو میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے میری طرف توجہ نہ فرمائی اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں کھانا عائشہ ہی کے گھر میں کھاتا ہوں، جسے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ ہی کے گھر میں بھیجے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کا ثواب پہنچانے کے وقت میں نے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی کھانا پکا تو ثواب پہنچاتے وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ساری ازواج مطہرات کا نام بھی لیتا، کیونکہ یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ سبق: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف کے بعد بھی حضرت عائشہ ہی کے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور اب بھی آپ کھانا حضرت عائشہ ہی کے گھر میں تناول فرماتے ہیں۔ اس بات پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ پر معترض ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی اور ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہر سال کچھ پکا کر بزرگان دین کو ایصال ثواب کرنا بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کو مٹانے والے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا بھی یہی دستور تھا، ورنہ آپ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کھانا پکا کر کسی بزرگ کے نام اس کا ثواب پہنچانا بیکار بات نہیں، بلکہ ثواب پہنچتا ہے۔ اگر ثواب نہ پہنچتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیوں فرماتے کہ مجھے کچھ بھیجنا ہے تو عائشہ کے گھر میں بھیجا کرو؟ اگر یہ بات ناجائز اور بدعت ہوتی تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے عدم توجہ کی وجہ جب دریافت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ تم نے یہ کیا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ہر سال کچھ پکا کر ہمارے نام پر ایصال ثواب کرتے ہو؟ ایسا نہ کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ فرما کر کہ میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں بتا دیا کہ کھانا پکا کر بزرگوں کے نام اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو دیوبندی اور اہل حدیث حضرات بھی ماہی بدعت تسلیم کرتے ہیں،
لہذا سب کی معتمد علیہ ہستی سے یہ ثابت ہوا کہ ختم کرانا، ثواب پہنچانا جائز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے طریقے پر قائم رہنا چاہیے، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔